ملکہ بلقیس کا تخت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصے کہانیاں ابتدا سے ہی انسان کے لیے دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ اگر کہانی حقیقی اور تاریخ ساز ہو تو اس میں سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کہانی ہے حق اور باطل کی۔ یہ داستان ہے ایک ایسی ملکہ کی جو شاندار تمدن کے وارثوں میں سے تھی۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جس سے چرند پرند اور جنات باتیں کرتے تھے اور وہ ان کا حاکم تھا۔ ایک ایسی عورت کی داستان جو شاہانہ وقار کی مالک، طاقتور اور مغرور تھی، جس کا سامنا ایک حکمت والے اور زبردست بادشاہ سے ہوا، اور یوں دو الگ الگ کہانیاں ایک ہو گئیں۔ کون زبردست تھا اور کون زیر دست ہوا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کون تھی اور اس کا تخت کیسا تھا جب اس کا سامنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا، تو اس کے بعد کہانی میں کیا موڑ آیا، اس سب کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بہت سی امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح مختلف پرندوں کی بولیوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور تقریباً ہر پرندے کی بولی نصیحت کا کوئی جملہ تھا، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی ضروری چیزیں دی گئیں۔ پرندوں کی بولی کو خاص طور سے بیان کرنے کا مطلب ہدہد پرندے کا مشہور واقعہ ہے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ہر چرند پرند اور تمام حشرات الارض کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو ایک مہینے کی مسافت صبح کے وقت اور ایک مہینے کی مسافت کے برابر شام کو سفر طے کر لیتے۔ تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان جو ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا اور وسیع تخت بنوایا تھا جس پر وہ اپنے عظیم لشکر اور جنگی سامان سمیت سوار ہو جاتے تھے، اور پھر ہوا کو حکم دیتے کہ وہ اس عظیم الشان اور وسیع و عریض تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے حکم کے مطابق کہیں اتار دے۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا، اور اس طرح دوپہر سے شام تک ایک مہینہ کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں جتنا سفر طے کر لیا جاتا۔ ناظرین، ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ 4 لاکھ کرسیاں تخت پر رکھی جاتی تھیں۔ پھر مرتبے کے اعتبار سے انسان اور جنات بیٹھا کرتے اور صبح کے وقت بیت المقدس سے استخر کا سفر کرتے تھے اور رات بھر واپس بیت المقدس میں گزارا کرتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پورے ہوائی سفر کے دوران سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے، دائیں بائیں نہ دیکھتے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بیان فرمایا ہے، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا،
اور ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ بہت تیز رفتار تھے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے رہتے اور ایک پیر یوں ہی ساتھ زمین پر ٹکتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے، تعداد میں 20 تھے۔ ابراہیم تمیمی نے گھوڑوں کی تعداد 20,000 بتلائی ہے۔ کہتے ہیں یہ گھوڑے نہایت تیز رفتار تھے، ان پر بیٹھ کر یوں لگتا جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں۔ یوں ہی ان کا معائنہ کرتے دیکھتے ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب اس کے روبرو شام کے وقت اصیل گھوڑے پیش کیے جو تیز رفتار تھے تو سلیمان نے کہا کہ میں اپنے رب کے ذکر سے مال کی محبت میں لگ کر غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا، ذرا ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی علاقے میں جہاد کرنے کی غرض سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اس دوران مقررہ عبادت کا وقت ہو گیا تو افسوس کرنے لگے اور ان گھوڑوں کا قتل کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ 900 گھوڑے ذبح کر دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو گھوڑے سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، پرندوں، حتیٰ کہ جن اور حیوانات پر بھی حکومت عطا کر دی گئی تھی۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کو نہ ملی ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو میسر نہیں آئی۔ حضرت سلیمان جنات سے سخت کام لیتے تھے اور جنات بڑی بڑی عمارات بناتے تھے۔ بعض دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان میں سے جواہر نکالتے تھے۔ ارشاد ہے، اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو سلیمان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اسی طرح جنات کو بھی جو عمارت تعمیر کروانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے ان کو زیر فرمان کر دیا، اور ان کو بھی جو زنجیروں سے بندھے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے تھے اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتے تھے۔ اس لیے ان طاقتوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے شاہ ان کے سامنے پست اور عاجز ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بہا دیا ہم نے تانبے کا چشمہ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیلاب بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہیں تھا کہ آسانی سے اس کے برتن اور دوسری چیزیں بنا سکیں۔ ابن عباس نے فرمایا ہے، یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا کہ اس کی مسافت میں 3 دن اور 3 راتیں طے ہوتیں، اور یہ ارض یمن میں تھا۔ یہ تانبا انہی کے وقت سے کام میں آ رہا تھا۔ حضرت صدیق کا قول ہے کہ یہ 3 دن تک بہتا رہا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات، انسان اور پرندے شامل ہوتے تھے، جن کی ترتیب بہت منظم انداز میں کی گئی ہوتی۔ دائیں والے بائیں طرف نہ ہو جائیں اور بائیں طرف والے دائیں طرف نہ ہو جائیں، کوئی کسی سے آگے نہ نکل جائے۔ ان کا چلنا، ٹھہرنا اور دائیں بائیں مڑنا ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہوتا تھا۔ سورہ نمل میں آتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ جب اس لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تو ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں پر چیونٹیوں کا ایک لشکر تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک نے دوسروں سے کہا، جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں رونت ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔
حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیونٹیاں دیکھنے میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن ان کی باقاعدہ منظم فوج ہوتی ہے جس میں جاسوس ہوتے ہیں، اور خطرے کے وقت ایک سراغ رساں سپاہی باہر نکلتا ہے اور اندر والوں کو حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس موقع پر اطلاع دہندہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا اور اطلاع دیتے ہوئے وہ نہیں جانتے پر زور دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ظالم نہیں، لیکن لا علمی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ننھی مخلوق کچلی جائے اور گزرنے والوں کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور اس چیونٹی کی فراست اور کلام کرنے کی احتیاط پر آپ کو ہنسی آ گئی اور اللہ کی اس نعمت سے متاثر ہو کر دوام اعلیٰ لشکر کی توفیق طلب کی اور انبیاء کی جماعت میں شامل رہنے کی دعا کی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ بحوالہ سورہ نمل۔ ابن قصیر میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کے نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر چیزوں کو دیکھ لیتا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، جس کا ترجمہ ہے میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے جو صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا تخت شاندار قسم کا ہے جس پر وہ براجمان ہوتی ہے۔ تخت سونے سے مڈھا ہوا ہے اور اس پر قیمتی لال و جواہر لگے ہوئے ہیں۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے جو بہت بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہیں اور اتنے ہی مغربی حصے میں بھی موجود ہیں، اور اس کی تعمیر اس طرح سے کی گئی ہے کہ روزانہ سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مقابل والے طاق میں غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کرتے ہیں اور سب لوگ سورج پرست ہیں جن میں کوئی خدا پرست نہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو پھر تجھے سزا ملے گی۔ تو ایسا کر کہ میرا خط لے جا کر اسے دے دے اور پھر اس کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بحوالہ سورہ نمل آیت 20-22۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بالما بنت شیعان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا کہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ دوستو ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ اس نے طاق میں سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب سے ایک طرف ہو گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا
بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خط میں فقط اتنا ہی لکھا تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، ایک اللہ کو ماننے والے مخلص بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ سبا نے اپنے دربار کے سرداروں اور دیگر ارکان مملکت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے ہوئے کہا، بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر اللہ کے نام کا ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا۔ اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابو الحیان اندلسی متوفی لکھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مقدم کیا ہو تاکہ مکتوب کے شروع میں اللہ کا نام بلقیس کے ہاتھوں میں بے ادبی سے محفوظ رہے، کیونکہ اس وقت بلقیس کافرہ تھی، تاکہ شروع میں خط کا عنوان حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خط کا عنوان اللہ کا نام ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکتوب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو اور بلقیس نے مکتوب پڑھتے وقت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پڑھ کر لوگوں کو یہ بتایا ہو کہ یہ خط کس کی جانب سے آیا ہے۔ ناظرین، جب ملکہ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، اپنے عمرا اور وزراء کو جمع کر کے کہنے لگی کہ تم سب جانتے ہو میں کسی چیز کا اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگوں سے مشورہ نہ کر لوں۔ اس بارے میں سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، بلقیس نے کہا، اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملے میں مشورہ دو، میں اس وقت تک کسی بات کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا، ہم پورے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو ہے۔ اہل دربار نے جواب دیا کہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم بالکل آمادہ اور تیار ہیں، ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں، لیکن لڑائی کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، اب آپ خود سوچ لیں۔ اہل دربار نے اپنے تعاون کا یقین دلایا، لیکن ملکہ سمجھدار تھی، اس نے خط ملنے کا معجزہ دیکھ لیا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے سامنے اس کا لشکر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ملک کی بربادی کے ساتھ ساتھ میں بھی سلامت نہیں رہ سکوں گی۔ اس لیے اس نے وزیروں اور مشیروں سے کہا، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ملکہ عقل مند تھی، اس نے کہا، اس وقت لڑنا اور اعلان جنگ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر فریق مخالف کو غلبہ اور فتح حاصل ہو گئی تو وہ ہمارے ملک میں تباہی مچا دیں گے، عزت داروں کو ذلیل کریں گے اور ان سے حقارت آمیز سلوک کریں گے۔ میں ان لوگوں کو کچھ تحفے تحائف بھیج کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس طرح ان کا ذوق بھی معلوم ہو جائے گا اور ممکن ہے سر پر آئی ہوئی مصیبت بھی ٹل جائے۔ لہٰذا اس نے ہر قسم کے بیش قیمت جواہرات، گھوڑے اور خوبصورت باندیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور تحفہ بھجوائیں۔ تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کو بڑی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق تحفے میں سونے کی اینٹیں اور کچھ جواہرات کے علاوہ 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ جبکہ غلاموں کو زنانہ لباس پہنا کر بھیجا تھا۔ ان سب کے ساتھ بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے اور تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کی دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سب سے زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر سے ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں ہوگی اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے
اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ سورہ نمل آیت 36 تا 37۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تمام سوالوں کے جوابات دیے اور قاصدوں کو کہا، ہم نے اس لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ مشرکانہ افعال کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، لیکن اگر وہ مال کا لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہیں تو تم واپس جاؤ اور انہیں اطلاع دے دو، اب جو بات ہوگی وہ میدان جنگ میں ہوگی۔ ہر چیز ان کو واپس لے جا کر دے دو اور کہہ دو کہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے ہی نہیں آ سکیں گے۔ قاصد اپنے ملک واپس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاندیدہ عورت تھی۔ فوراً سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے اس نے بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا اور ایک دن اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ دوسری جانب جنات قدم قدم اور دم دم کی خبریں آپ تک پہنچا رہے تھے۔ ملکہ بھی راستے میں ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا رہوں۔ بہوالا سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے اس کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئی تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لامحالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ اسے اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھلائی جائے تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری و باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کی فرما روا اور ان کے مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اس محل کے مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی اس سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرت کے سمندروں میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ مکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس اور شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی، چنانچہ اس نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھیں اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ سورہ نمل آیت 44۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مستند حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ دوستو، شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو کہنے لگے اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورا سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو اس روئے زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جن و انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی زیادہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، آج میری ضیافت تو کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کچھ کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا اے سلیمان، مجھے اور کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا تو سب کچھ کھا گئی، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کیسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے۔ ناظرین، یہ ملکہ سبا تھی جس کو بلقیس کا نام دیا گیا۔ عرب کے لوگ اس کو اسی لقب سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کو ایک عقل مند، طاقتور عورت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ اس تخت کو پھیر کر کچھ بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا انہی میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب اس پر سچائی کھلی تو بلا تاخیر اللہ پر ایمان لے آئی۔ بے شک ملکہ بلقیس کے پاس عقل و دانائی اور درست فیصلہ کی قوت موجود تھی جس کو حق کے تابع کرنا مقصود تھا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار